بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہے۔ آپ پھر وہ اعمال بھی بتا رہے ہیں جس سے انسان مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ عالم اسباب کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور عالم شرائع کے واقعہ میں سے ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ جس جگہ یا جہاں پر گناہ ہوں تو وہاں نصرت الہی نہیں آتی۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عالم اسباب اور شرائع میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، وہ بھی سننے کا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پڑھیے ان کے اوپر واقعہ اس شخص کا جس کو دے چکے تھے ہم اپنی آیتیں۔ اس شخص کا نام تھا، ابن عباس سے طبرانی میں منقول ہے، بلعام بن باورا۔ بلعام بن باورا بہت بڑا ذاکر تھا، شاغل تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔ اللہ تعالی کے ذکر کا علم الہی میں ایک حد مقرر ہے، جب اس تک کوئی پہنچے اتنا ذکر کر لے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، جو منہ سے نکالے گا وہ ہوگا۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس بلعام بن باورا نے وہ ذکر مکمل کر لیا تھا، اور یہ مجاب الدعوہ بن چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنا فوج لے کر کے اور اس قبیلے پر حملہ کر لو، بلعام بن باورا اس قوم میں موجود تھا۔ قوم نے ان کو کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے لشکر سے بہت تنگ ہیں، آپ ہمارے پیر صاحب ہیں اور بڑے حلوے مانڈے ہم نے ہمیشہ آپ کو کھلائے ہیں، اب ہم کو یہ تکلیف پیش آئی ہے، موسیٰ سے ہماری جان چھڑاؤ۔ کافی دیر تک اس نے معذرت کی کہ نبی کے خلاف کبھی بھی پیر اور ذاکر چل نہیں سکتا، اسی طرح عالم ربانی کے مقابلے میں ہمیشہ پیر ناکام ہوگا، بشرطے کہ وہ عالم توحید و سنت کا ہو۔ عالم یا نبی کا جانشین ہوگا، ساری دنیا اس کے تابع ہوگی، اور اگر نبی کا جانشین نہیں ہے تو پھر وہ پیروں کا ایجنٹ ہوگا، ان کے لیے کام کرے گا، مرید پیدا کرے گا۔ یہ جتنے اعلان کرتے ہیں ارے بھائی اب کسی اللہ والے سے بھی تعلق ہونا چاہیے، یہ ایجنٹ ہی ہے ساری، یہ ایجنٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ بخاری کے ختم میں ایجنٹ نے اعلان کیا، اس ایجنٹ نے پیر صاحب سے فیس لیا ہے، باقاعدہ کرایہ طے ہوا ہے کہ آپ میرے لیے لوگوں کو تیار کریں اور بے شک میں آپ کو پیسے دوں گا۔ دا ایجنٹان دی پیرا دلالان دی ٹوڑی۔ جس نے بخاری پڑھی اور پڑھائی، جس نے پیغمبر کے انفاس قدسیہ پڑھے، اس سے اس کی اصلاح نہ ہوئی اور پیر کے ڈھکوسلوں سے اور ملفوظات و حکایات سے اصلاح ہوگی۔ ای خیالست و محالست جنو اصح الکتب کی توہین ہے۔ یہ صاف اعلان ہے کہ دین محمدی معاذ اللہ ناقص ہے۔ وہ جو زندیق ملک میں پھر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ مدرسوں کا نظام فیل ہے، خانقاہی نظام لاؤ، یہ سارے اس کے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ ہی کر رہے ہیں لوگ۔ اعلان یہ کرو کہ تم نے حدیث مکمل کی، اب ان احادیث کا لاج رکھو اور اس زمانے کے التجار هم الفجار کا رد کرو اور ان سے بچو، یہ اعلان کرو۔ اسی طرح جو محتمم نظام ادارے میں ناکام ہو وہ طلباء کو تبلیغ میں بھیجتا ہے، وہ اصلاح کر نہیں سکتا ہے، اس کو اصلاح آتی نہیں ہے، اس کا کام چندے کرنا ہے۔ ناکام محتمم، نااہل محتمم، وہ طلباء کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم تبلیغ میں جاؤ، آپ درس دیں، نماز کے بعد آپ اصلاح کے لیے حفلے مقرر کریں، استاذوں کے ساتھ اجلاس کریں، ان کو پابند کریں کہ ہدایت النحو اور قافیے سے ہدایت نہیں ملے گی، ضرورت پوری ہوگی، طلباء کو اول و آخر بہترین باتیں کریں،
تبلیغ والے ہمارے بزرگوں نے عمل شروع کیا تھا ان جاہلوں کے لیے جو مسجد اور مدرسوں سے دور رہ رہے. یہ نہیں کہ آپ بخاری کے طلباء کو وہاں روانہ کریں اور معکوس ترقی کریں، آپ الٹی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی جس کو دے چکے تھے ہم اپنی آیتیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کبھی کبھی دور حدیث میں بخاری ختم کر کے دعا فرماتے تو شاگردوں کو کہتے دور حدیث تو آپ نے دارالعلوم دیوبند سے کر لیا، اب جاؤ لاہور میں شیرانے والا گیٹ کے سامنے اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے قرآن کا ترجمہ پڑھ لو. رمضان شریف قرآن کا ترجمہ تو مقاصد میں سے. مجھے وہ محتمم معلوم ہے کہ طلباء نے ان سے کہا ہم تفسیر پڑھ لے یا تبلیغ میں جائے. کہا تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ تاکہ شہرت ہو جائے، لوگ ملے اور اس کو چندہ دے دیں. جب قرآن کے مقابلے میں تبلیغ کو ترجیح ہو تو قیامت کیوں نہیں آئے گی اور کیوں یہ گاجر اور مولیوں کی طرح کٹیں گے نہیں. اس سے زیادہ دین کی توہین اور کیا ہوگی. پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی جس کو دے چکے تھے ہم اپنی آیتیں. فانسلخ منہا، وہ نکل گیا اس سے. فاتبعہ شیطان، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا. فکان من الغاوین، پس وہ ہو گیا نیچے کام کرنے والوں میں سے، گر گیا معیار سے. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اٹھا لیتے اس کو ان آیات سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ گر گیا زمین کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے پڑا. تو جس کو خدا اتنا بڑا مقام دے کہ اس کی دعائیں قبول ہو اور وہ نبی کا مقابلہ کرے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال اس کی مانند کتے کی سی ہے. کتا بھی اپنے مالک کو نہیں بھونکتا اور یہ بھونک رہا ہے. ان تحمل علیہ الحس، اگر آپ حملہ کرے اس پر تو بھی ہانپے گا. اور تترکہ، یا چھوڑ دے اس کو، یلحس، ہر حال میں سے زبان باہر نکالیے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے اور یہ ہانپ رہا ہے اور بھونک رہا ہے. یہ وہ کتا ہے جس نے نبی اور سنت اور توحید کا مقابلہ کیا ہے. ہر وہ پیر، ہر وہ خانقائی، ہر وہ ذکر و شغل کا مدعی، ہر وہ سلسلے کا مدعی جس کے ہاں توحید و سنت نہیں ہے اور اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ ہے حاصل آیت کا. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو نہیں مانتے میری آیتوں کو. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، صحیح طرح سنائی یہ واقعہ. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہو سکتا ہے یہ سوچے. کہیں مجھ میں تو یہ مرض نہیں، ہر شخص کو سوچنا چاہیے. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ، ناکارہ ہے مثال ایسے لوگوں کی. الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو تکذیب کر رہے تھے ہماری آیتوں کی. وانفسهم كانوا یظلمون، اور خود وہ ظلم کر رہے تھے. یہ شخص بلعم بن باورہ، جب یہ ہر طریقے سے رشوت اور لالچ کے ذریعے اس کو راضی کر لیا گیا تو اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بد دعا شروع کی. اللہم اغرق موسیٰ ومن معہ، اللہم اہلک موسیٰ ومن معہ، یہ دعا شروع کر دی. تو زبان سے نکلتی تھی اللہم اغرقنی وہؤلاء القوم، اللہم اہلکنی وہؤلاء القوم، خدایا مجھے اور میری قوم کو ہلاک کر. تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو ہمیں برباد کرا رہے ہیں. اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے آپ کے منہ سے یہ نکلتا ہے. کہا اچھا، میں تو موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بد دعا دے رہا ہوں اور نکلتی ہے تمہارے لیے. معلوم ہوا میرا مقام سلب ہو گیا، میں مردود خدا ہو گیا. اور زبان اس کی باہر نکل آئی، لٹک گئی اس طرح. اور قوم کو کہا اب تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی مدد دور کرنی ہے
ان سے گناہ کرواؤ۔ موسیٰ تو پیغمبر ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ قوم کے اندر ان کے فوجیوں میں حسینے اور دوشیزوں کو بھیجو آراستہ پیراستہ کر کے، اور انہیں حکم دو کہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی فوج سے گناہ کرائے۔ خوبصورت خوبصورت لڑکیاں چھوڑ دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ بنی اسرائیل پر سخت آزمائش آئی ہے۔ حضرت نے حکم دیا نیچے دیکھو، لیکن ایک سنتری چوکیدار وہ اوپر دیکھ رہا تھا کہ کون آ رہی ہے۔ یہ ناز و نخرے سے ناچتی ہوئی آئی اس کے پاس، اس سے ہاتھ ملایا، گلے ملی، اور پھر نیچے لیٹ کے بدفعلی شروع کر دی۔ اور خدا کی مدد، فرشتے سارے ہٹ گئے اور عذاب اللہ کا آیا، اور 70,000 کے قریب اسرائیلی کیمپوں کے اندر ہلاک ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کریم کے حضور رونے لگے، خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ فلاں خیمے میں جا کے دیکھو۔ دیکھا تو وہ اسی فعل کے اندر مردار ہو چکے تھے۔ جس سرزمین پر جس جگہ گناہ ہو وہاں نصرت الہی نہیں آتی، چونکہ اس سے ایک پیغمبر برحق اور اس کی جماعت حق کو تکلیف ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو خود تک کہہ دیا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو بہکائے فاولئک هم الخاسرون، پس یہ لوگ نقصان والے ہیں۔